اس قوم کو ان سربراہان کے چونا لگانے کے بعد اگر کوئی بے وقوف بنا سکا ہے تو وہ یہ لوگ ہیں۔ لوٹنے کا یہ بڑا پرانا طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو خوب امیر دکھاؤ اور لوگوں کو بھی کہو کہ وہ آپ کے ساتھ جڑ جائیں اور کروڑپتی بن جائیں، اور وہ بھی صرف جیسے ہی رجب ڈکی اور ندیم نانی والا یہ اناؤنس کرتے ہیں کہ وہ یوٹیوب کا کورس عوام کو سکھائیں گے تو ان کا پردہ چاک کرنے ایک ایسا سرما آتا ہے، یعنی طلحہ ریویوز، جو کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ کی قسم میں ان کو نہیں چھوڑوں گا، قوم کا ڈوبا ہوا پیسہ اب میں واپس لاؤں گا، مگر اب وہ ان پیسوں کے تالاب میں خود غوطے لگاتا نظر آتا ہے۔ بہرحال ہم سمجھیں گے یہ کہ کیسے ان لوگوں نے ان نوجوانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا جو ای کامرس کے خواب دیکھ رہے تھے۔ ان سب کے لیے انہوں نے ایک اسٹریٹجی کا استعمال کیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیسلا سائبر ٹرک کی لانچنگ کی تقریب میں ایلون مسک نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ یہ ٹرک دنیا کا مضبوط ٹرک ہے، اور پھر اسی ٹرک پر ایک بال ماری اور اس کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ بظاہر تو یہ ایک امبیرسنگ مومنٹ تھے، مگر اس کے پیچھے بھی ایلون مسک کی مارکیٹنگ اسٹریٹجی تھی، کیونکہ ویڈیوز ہر جگہ وائرل ہو گئیں کہ ایلون مسک نے تو یہ بولا کہ یہ ٹرک مضبوط ٹرک ہے، مگر اس کا شیشہ تو ایک بال سے ٹوٹ گیا۔ یہ ویڈیوز دھڑا دھڑ سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوئی اور یوں ایلون مسک سمارٹ اسٹریٹجی کے ساتھ اپنے سائبر ٹرک کی مارکیٹنگ کرنے میں کامیاب رہا۔ اب پاکستان میں بھی نام نہاد ای کامرس کا کورس کرانے والے ان لٹیروں کی بھی یہی اسٹریٹجی تھی۔ 3 لوگوں نے کہا کہ ہم کورس بنائیں گے، اور ایک نے کہا کہ میں اس کو ایکسپوز کر کے کنٹروورسی کھڑی کروں گا، جس سے اس کورس کو مزید مقبولیت ملے گی، کیونکہ اس سے قبل ڈکی نے کئی کورس لانچ کیے مگر ان کا خاطر خواہ فائدہ ڈکی کو نہ پہنچا۔ یوں کنٹروورسی کریٹ کر کے کورس کی اچھی خاصی مارکیٹنگ کی گئی۔ یہاں تک تو سب ٹھیک تھا، مارکیٹنگ بھی ہو گئی، کورس بھی بک گیا، طلحہ ریویوز بھی زیرو سے ہیرو بن گیا۔ یہاں تک تو حالات ٹھیک تھے، مگر کام تب خراب ہوا جب شام ادریس نے 7 سال بعد ڈکی کو جواب دیا، جس سے لوگوں کے سامنے حقائق آئے کہ ڈکی نے کس طرح دوغلی پالیسی اپنائی۔ ماضی میں جن چیزوں پر تنقید کرتا رہا، آج وہی چیزیں سوشل میڈیا پر کرتا نظر آ رہا ہے، جس کے بعد لاکھوں کی تعداد میں لوگ ڈکی کا چینل انسبسکرائب کرنے لگے۔ تو ڈکی نے یہ فیصلہ کیا کہ کیوں نہ اب میں لوگوں کے سامنے اپنی صفائی دوں اور اس شخص کے ذریعے دوں جو اس وقت کھیل میں مین کریکٹر ہے، یعنی طلحہ ریویو۔ پھر ڈکی اور طلحہ کی صلح ہو گئی اور کہا گیا کہ اب معاملہ ختم ہوا۔ ڈکی جو کل ٹھگ تھا آج وہ دوست بن گیا، اور یوں یہ پوری ٹیم مل کر پاکستانی قوم کا وقت ضائع کرنے اور بے وقوف بنانے میں کامیاب رہی۔